اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی وہ اسباب جن کی وجہ سے ایک انسان نیک عمل بجا لانے کا ارادہ کرنے کے باوجود اس نیک عمل کو انجام نہیں دے سکتا۔ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نیک اعمال بجا لانا چاہتے ہیں، ہم مساجد تعمیر کروانا چاہتے ہیں، ہم غریبوں یتیموں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان تمام تر ارادوں کے باوجود جب مقام عمل میں پہنچتا ہے تو ایسے لوگ مدد نہیں کرتے، ہیلے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک سوال جو انسان کے ذہن میں آتا تھا وہ سوال یہ تھا، وہ کون سے ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان سے نیک عمل بجا لانے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ دعائے ابو حمزہ ثمالی میں امام علیہ السلام نے 11 اسباب کو ذکر فرمایا ہے۔ ان اسباب میں سے تیسرا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ سے روگردانی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے وہ منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنے کے نتیجے میں اس انسان سے نیک اعمال بجا لانے کی جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت اس میں نہیں رہتی، یا نیک عمل بجا لانے کی جو توفیق ہے وہ توفیق اس سے سلب ہو جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، روگردانی اختیار کر لیتا ہے، وہ تنگی میں زندگی گزارتا ہے، ان کے لیے مشکلات زندگی میں پیش آتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے، واجبات کو وہ صحیح سے ادا نہیں کرتا، محرمات سے وہ بچتا نہیں ہے، جہاں پر خدا کا نام آتا ہے یا یاد خدا کرنے کے بارے میں ان کو کہا جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کو یا اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جب یہ انسان غافل ہوتا ہے، جب اس غفلت کے نتیجے میں اس انسان سے توفیقات سلب ہو جاتی ہیں، وہ انسان نیک اعمال کو بجا نہیں لا سکتا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر اگر ہو رہا ہو، جہاں پر کوئی اچھی گفتگو ہو رہی ہو، جہاں پر کوئی علمی محفل موجود ہو، جہاں پر انسان کی بہتری کے لیے کوئی ڈسکشن، کوئی گفتگو ہو رہی ہو، تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ان تمام تر مواقع کو، اپرچونیٹیز کو کہ جن کے ذریعے انسان اپنے اندر بہتری لا سکتا تھا، کم اہمیت دیتے ہوئے، لیس امپورٹنس دیتے ہوئے وہ روگردانی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ انسان یہ کہتا ہے بھی کوئی مسئلہ نہیں جی، کوئی ضروری نہیں اس میں جانا ہے، ایسی باتیں ہوتی رہتی ہے، چھوڑ دے جی، اس سے کیا کرنا ہے، بس اپنے کام سے کام جاری رکھیں، ایسی گفتگو سننے کا کیا فائدہ، ایسی محفلوں میں جانے کا کیا فائدہ۔ جب اس قسم کے خیالات جب انسان اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے اور تمام تر اچھے مواقع سے استفادہ کرنے کے بجائے وہ اس قسم کے ہیلے اور بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، اس قسم کی بری عادت کو ڈیولپ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایز اے ریزلٹ جب انسان کہیں پر کوئی نیک عمل بجا لانا چاہتا ہے تو وہ نیک عمل وہ بجا نہیں لا سکتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایک بہتر اور نیک کام انجام دینے کے خواہش مند ہیں اور آپ انجام نہیں دے سکتے ہیں، تو یقیناً آپ کو اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب تک ان اسباب کو ہم ریموو نہیں کریں گے، جب تک ان اسباب کو ہم ایریڈیکیٹ نہیں کریں گے، تب تک نیک اعمال ہم سے انجام نہیں پائیں گے۔ پہلے ہمیں علت کو، کازز کو ریموو کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد جا کر ہم معلول کی طرف جا سکتے ہیں، پھر ہم نیک اعمال کو بجا لانے کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ باقی اسباب ہم دوسری ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔